बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और कालू उन्होंने कहा, कूनू तुम हो जाओ, हूदन यहूदी, औ या नसवारा ईसाई, तहतदू तुम हदायत पाओगे। कुल आप कह दीजिए, बल्कि मिल्लता मिल्लत इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि हनीफा जो यकसू थे, वमा और नहीं काना थे वो मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से। वक़ालू कूनू हूदन औ नस्वारा तहतदू, वो सारे कहने लगे अहले किताब कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो हदायत पाओगे। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तो तुम कह दो कि बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पे हूँ जो यकसू थे और हनीफ़ा यानी खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 135 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला यहूद व नसारा के जो उनकी दावत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को जिस दिन की तरफ वो बुला रहे थे और दलाइल दे के बुला रहे थे, तो उनको अल्लाह ताला ने उनके जवाब दिया है कि उनको अपने जवाब क्या देना है। तो यानी कि जब इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दीन पे अमल करते थे और करवाते थे और दीन सीखते और सिखाते थे और दूसरों को दावत देते थे और अल्लाह के पैगाम को लेके चल रहे थे, तो अब यानी कि जब यहूदी एक बात उनसे करते हैं, ईसाई एक बात करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए जवाब आ जाता है। तो इससे हमें सबक मिलता है कि हम भी आज भी हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को नबियों वाला काम दिया है कि आखिरी नबी थे और ये नबियों की तरह दावत भी दें। तो आज भी अगर हम अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई भी अच्छा काम करेंगे, कोई दीन को फैलाने की कोशिश करेंगे, तो हमें भी रब की तरफ से जवाब आ जाएगा। जब हमें कोई सताए, हमें कोई तंग करे, हमें कोई बातें सुनाए, दिखावे की बातें करे, कुछ करे, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक हमारे दिल में बात डाल देंगे, लेकिन अल्लाह पाक हमारी भी मदद करेंगे, हमें भी अल्लाह पाक जवाब पेश करेंगे, जवाब देंगे जो हम दूसरों को दे सकेंगे। वो कुफ़ार हों या माशरे के अंदर मौजूद बुराइयां करने वाले लोग हों या कोई भी हों। तो यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद नसारा ने एक बात कही, तो अल्लाह पाक ने उनको बताया कि वो ऐसा कह रहे हैं तो आप उनको ऐसे जवाब दीजिए। तो हम अगर हम दीन के लिए कोशिश करेंगे, तो हमें भी जब मुश्किल आएगी, कोई परेशानी होगी, तो अल्लाह पाक हमारी मदद नुसरत फरमाएंगे और हमें इल्का फरमाएंगे, हमारे दिलों में उनके लिए जवाब डाल देंगे, बशर्त ये कि हम अमल करने वाले हों। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वक़ालू, और वो कहते हैं यानी यहूदी और ईसाई कहते हैं, कूनू हूदन औ नसारा, तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, तहतदू तुम हदायत पाओगे। अब आयत का मफ़हूम ये नहीं है कि यहूदी और ईसाई यानी यहूदी हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, या ईसाई ये कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, किसी मज़हब पर आ जाओ हदायत पाओगे। नहीं, ये मुख्तसर कुरान एक जामी किताब है, इसलिए इस पर कोई ऐसी बात जो हमें पढ़ने से खुद ब खुद समझ आ सकती है, तो ऐसी बात को दोबारा जिक्र नहीं किया जाता। तो इसलिए हमें खुद ब खुद समझ आ रहा है कि यहूदी ये कहते हैं मुसलमानों को, सहाबा कराम को, कि तुम यहूदी बन जाओ। जब तुम यहूदियत पे आ जाओगे तो तब तुम क्या हो जाओगे, हदायत याफ्ता हो जाओगे। और ईसाई ये कहते हैं कि तुम ईसाइयत को इख्तियार कर लो, हमारे मज़हब में आ जाओ। जब तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम हदायत याफ्ता हो जाओगे। लेकिन मुख्तसरन अल्लाह पाक ने इकट्ठा दोनों को लिख दिया कि यहूद और नसारा ये कहते हैं, यानी यहूद अपने मज़हब के लिए कहते हैं और नसारा अपने मज़हब के लिए कहते हैं। ये बात हमें जुमले के सियाक व सबाक से समझ में आ गई। तो जब वो ये दावत देते हैं, वो ये दावा करते हैं कि आप यहूदी बनोगे तो सबसे हदायत याफ्ता होगे, गोया कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम असल हदायत पर हैं। इसी तरह नसारा ये कह रहे हैं कि आप ईसाई बन जाओ तो हदायत, यानी वो समझते हैं कि हम जो है सही मज़हब पर हैं, हम दीन इस्लाम पर हैं और हम जन्नत में जाने वाले हैं। तो अल्लाह पाक ने जवाब क्या मरहमत फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनसे कह दो कि बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हम न तुम्हारे यहूदी होंगे, ना हम ईसाई मज़हब को इख्तियार करेंगे, ना हम मुशरिकीन के साथ होंगे, बल्कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर, उनकी मिल्लत पर अमल करेंगे। क्यों? हनीफा, वो यकसू थे। हनीफा का मतलब ये कि सारी दुनिया को छोड़ के ना सिर्फ एक रब को मानने वाले थे, जिसके अंदर वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। इस मुशरिक नहीं थे से ना यहूदियों को तंज किया जा रहा है उन पे, यानी कि अल्लाह कह रहे हैं कि ऐसा नबी, ऐसा सहाबा, हमें भी आप सब
اب ان کو یہ کہہ دو کہ چونکہ تمہارا مذہب اب شرک سے پاک نہیں ہے، تم یہودی ہو تو تم نے صرف جو تمہارا مذہب تھا اس میں تو توحید کی تعلیم تھی، نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کے لیے کوشش کی، تو تم نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور پھر اتنی تحریف کر دی، اتنا تم نے ضد کیا ساری قوموں کو، انبیاء کو قتل کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ ابھی جو موجود ہے یہودی اگر یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے تو لیکن یہ یہودی تو ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، پھر بھی یہ شرک کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، لہٰذا تمہارے مذہب پہ ہم نہیں آ سکتے۔ پھر عیسائیوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہارے مذہب پہ نہیں آئیں گے کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام شرک وما کان من المشرکین، کسی کے لیے اللہ پاک نے اس طرح نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پہ یعنی کہ توحید پہ قائم رہنا اتنا پکا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ پاک فرمائے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ان کے اندر شرک کی آمیزش بھی نہیں تھی۔ سو یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ عمل کریں گے کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دونوں عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم ہو تو عیسائی، تم اللہ کے دی ہوئی کتاب کو مانتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے نبی کو مانتے ہو سب کچھ، لیکن تم نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ بیٹا برابر ہی ہوتا ہے نا، پہلے جب باپ بڑا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، باپ بچے کی پرورش کرتا ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے والدین کی کفالت شروع کر دیتے ہیں اور اپنے والدین کا خیال رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا ہے، یعنی کہ ان کے برابر کھڑا کر دیا، کہ یہ جوان ہوگا اور اس اللہ کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، تم تو شرک کر رہے ہو، بہت بڑا شرک کر رہے ہو۔ سو ہم تمہارے مذہب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو مانیں گے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ، ان کی تو پہلے ہی پتہ کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، لہٰذا ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ ہم تمہارے مذہب کو نہیں مانیں گے، ہم صرف مذہب ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے۔ اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ابراہیم علیہ السلام ہی کے مذہب پر ہوتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ایک تھی۔ ملت کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا کہ ان کا مذہب، ملت سب ایک تھا، شریعت کے احکام، مسائل وغیرہ، فروعی مسائل جو ہے وہ الگ تھے، اور عقائد تو تمام انبیاء کے یکساں ہوتے تھے، تمام انبیاء کے عقائد ایک ہوتے تھے، توحید، رسالت، آخرت، یہ ساری چیزیں سیم ہوتی تھی، شریعت میں کچھ ڈفرینس ہوتا تھا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور سبق ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی قسم کا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے مذہب پر ہیں، ملت پر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امت میں سے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن اگر کہیں بھی ہمارے درمیان میں بھی ہمارے اندر بھی شرک کا کوئی پہلو پایا جائے، شرک کی کوئی مزش پائی جائے، تو پھر ہم بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آج مسلمانوں نے بھی شرک کی کئی قسمیں نکال دی ہیں۔ کبھی کوئی قبر پہ زیارت پہ جا کے کہتے ہیں، خالی وہاں دعا وغیرہ نہیں بلکہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگ کے دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری یعنی کہ غیب جانتے ہیں، ہر چیز ہر وقت دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہماری جو ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے ابھی بھی قبر میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے جو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ کہہ کے ان سے بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ہماری مراد پوری کریں، آپ ہمیں مدینہ بلائیں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم نے اپنے عقائد کے اندر کسی طرح کا بھی، یہ میں ابھی یہاں پہ نہیں اس کو ایکسپلین کر سکتی زیادہ، کسی طرح کا بھی اگر شرک کہیں آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کسی چیز میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ذات بھی اللہ کی ایک ہے، صفات بھی اللہ کی ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت صفات دی ہیں، بہت کچھ دیا ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، اور باقی جو چیزیں تھی سیکھنے سکھانے کی، اور بہت ساری غیب کی چیزیں بھی بتائی ہیں، آخرت دکھائی ہے، جنت جہنم دکھائی، لیکن اللہ سے تھوڑا کم۔ جتنا علم اللہ کا ہے نا، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم تھا، جتنا غیب اللہ جانتے ہیں اس
سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم جانتے تھے، اور یعنی کہ اس طرح بہت ساری چیزیں. تو اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، اور ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہٰذا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک کریں گے، کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے، تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مشرکین تھے. اس لیے اور کفار بھی ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے دیکھ کے اگر ہم کوئی اس طرح کا شرک کا عمل کریں گے تو وہ اسی سے پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں، اور واقعی نہیں ہے. اگر کوئی انسان جتنا بھی برگزیدہ ہو، جتنا نیک ہو، عقائد کے اندر آپ میری پیاری بہنوں جس فرقے جس اس کے ساتھ آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ ہوں، سوچیں سمجھیں، چوز کریں، اس کے مطابق عمل کریں، لیکن دیکھ لیجئے گا کہ کہیں ہمارے عقائد ہمارے خراب نہیں، عقیدہ ہمارا پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے. اور صرف رب العزت اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. ہر چیز ہمیں اللہ سے مل سکتی ہے، ہر وقت مل سکتی ہے. پختہ یقین ہونا چاہیے، اور شرک بس اس کے اندر نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز کریں گے. باقی چھوٹے موٹے گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے اچھے اعمال سے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن شرک ایک ایسا گناہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک میں معاف نہیں کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.